تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی. خان صاحب نے مجھے دیکھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا، کچھ خان نے گلے کیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو، تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے. اور خان نے جو ہے، خان صاحب نے، بیرسٹر گور صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود تھے، تمام قیادت موجود تھی. تو خان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ مجھے 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری سونپی ہے. میں نے خان کو بتایا کہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں اور بس آپ ذمہ داری مجھے دے دیں، نتائج جو بھی ہوں گے وہ ذمہ داری ہم پہ پڑے گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم قوم کو نکالیں. تو خان سے بڑے ہی شیر و شکر ہوئے بڑے آج خان، اور خان نے تاکیداً کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے تھے اور آنے کا کہا. تو لہذا میں انشاءاللہ البتہ ایک بات خان کی ہدایت کے تحت میں نے اپنے دل میں قیادت، جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیے ہیں. میری طرف سے معافی ہے اور آئندہ جو ہیں میڈیا پہ قیادت کے حوالے سے میڈیا سے بھی میری استدعا ہے کہ میرے لیے پرابلم پیدا نہ کرے اور نہ میں دل میں ان کے لیے کچھ رکھتا ہوں. تو لہذا بات آج خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. یہ بتائیے گا جو آپ کے ساتھ عمران خان کے اور جو دوریاں تھیں وہ آج سارا کچھ کلیئر ہو گیا، ذرا یہ بتا دیں کہ پھر کیا پارٹی میں واپس جا رہے ہیں یا نہیں؟ پارٹی میں مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا. میں وہ نوٹیفیکیشن جیلی تھا یار. کون سا نوٹیفیکیشن؟ وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، شیر افضل خان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے. اور آپ اڈیالہ جیل جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں، اب آپ کی ملاقات بھی ہو گئی، اگر دوبارہ خان صاحب کے کان بھرے گئے اور اس طرح کی صورتحال اس پہ خان صاحب نے کہا، میں نے انہیں کہا اور خان صاحب نے پھر اتفاق کیا. میں نے کہا کوئی گلا ہے آپ کو تو آپ پھر سرگور سے پوچھیں یا علی امین خان سے پوچھیں اگر، اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے. تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا. ابھی خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیا ہے جلسے کا بھی، لوگوں کو باہر نکالنے کا بھی. ملک کے موجودہ حالات اور جس طرح آپ کے اوپر گرپ آ گئی ہے، کتنا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ کون سی گرپ آ گئی ہے؟ گرپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا گرپ کی ہم نے کبھی پرواہی نہیں کی ہے. یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا، کدھر گیا؟ وہ نکال دیا، وڑ گیا سارا کچھ. یہ ڈرامے تھے. میں پہلے دن سے بتا رہا تھا خان کے ساتھ 1.5 سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا خان اور ہماری محبت کوئی چغلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا خان میرا لیڈر تھا. میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا، سیٹ واپس کر دیں، تو میرا جواب یہی تھا. اور آج الحمدللہ سرخرو ہوا ہوں کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے، میرا خیال ہے وہ میرے لیے عمر بھر کا اثاثہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پارٹی میں بظاہر کل اختلافات سامنے آ گئے ہیں. شکیل خان کے مستعفی ہونے کے بعد عاطف خان، جنید اکبر اور دیگر مشتاق غنی اس کے حق میں بول پڑے. کیا جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں اسے ختم کرانے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے؟ بالکل، سارے ہمارے ساتھی ہیں. آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. بیرسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اٹھے ہیں سب سے رجوع کرو. اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی گروپنگ منظور نہیں ہے، کوئی اختلافات منظور نہیں ہے، سب کو بٹھاؤ اور سب کے مسئلے مسائل، پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کے پی کا بھی ذکر کیا. تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو ازالہ کر دیں گے. آپ کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی، آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. آپ نے کہا شبلی فراز، عمر ایوب اور انتظار میں جو انہوں نے سازش کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوایا. آپ خود 3 مہینے کے لیے لندن چلے گئے پارٹی کو چھوڑ کے، تو یہ سارا معاملہ تو تھا. میں تو 3 مہینے کے لیے نہیں گیا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہے. میں 21 دن لندن میں رہا ہوں اور آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا، تو لندن میں نہیں جاؤں گا. اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے. بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، کون مجھے روکے گا؟ کیوں روکے گا کوئی؟ بھائی ہم بکری تو نہیں ہے کہ کنڈی سے جو ہے ہمیں باندھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سب کو عرض کیا، ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے. تو لہذا جو بھی مسئلے مسائل تھے میرے منہ سے ان لوگوں کے لیے آپ اب کوئی بات نہیں سنی. انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا رخ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ پارٹی میں ایک میں ہی بندہ ہوں جو لوگوں کو نکال سکوں. آپ نے بات کیا اور احتجاج کے لیے آپ نے اجے کہا تھا کہ خان صاحب سے مجھ سے امید ہے کہ لوگوں کو میں احتجاج کے لیے بھی نکالوں گا. اب آپ کو بہت بڑا ٹاسک بھی مل گیا. تو یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو نکالنا اور پھر ظاہر گرفتاریاں بھی ہوتی ہے، تو کیا ہوگا پلان عمل کے لوگ اگر پہلی گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر کیا؟ بات سنیں، پاکستان کو اور پاکستان کے آئین، دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہے کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، جو قانون شکنیاں ہو رہی ہے، جو آئین شکنی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو لہذا اس کے لیے ہم نے عملی جدوجہد کرنی ہے. پاکستانیوں سن لو،
किसी के सर पे सींग नहीं उठे हैं। और यही पाकिस्तान देखेगा और आप सब देखेंगे कि हम लाहौर में जाएंगे और लाखों की तादाद में जाएंगे। जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। 22 अगस्त को यहाँ पे खान ने जलसा दिया, एनओसी नहीं देते हैं, खुल के बता रहा हूँ कि हम फिर भी जलसा करेंगे। ये आर्टिकल 16 आईन पाकिस्तान हमें हक एहतजाज देता है, तो लिहाजा ये हमारा मुल्क है। और अगर किसी ने पहले एनओसी की बात की है या तसादुम से बचने की बात की है, आज मैं खुल के ऐलान कर रहा हूँ कि हम 22 अगस्त को जलसा करेंगे। हमने पहले भी जलसे किए, जुलूस किए, रैलियां निकाली, एक गमला तक नहीं टूटा। हम फिर पुरअमन रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने हमारे जलसे में रखना डालने की कोशिश की, पाकिस्तान के अवाम के खैज़ ग़ज़ब को दावत होगी। और इस तरह नहीं है कि अब हम मुंह या पीट करके भागेंगे। जलसा करेंगे, ये टीयर गैस चलाते हैं, ये गिरफ्तारियां करते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं है। हिम्मत से, हौसले से और जुर्रत से कौम को निकलना होगा। आप गैर हाजिर रहे, स्वाबी में भी जलसा हुआ, लेकिन आपकी जो पार्टी क़यादत है उन पर इल्जाम है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए कुछ नहीं किया जाए। आप सिर्फ जलसे करेंगे या कोई प्लान लेके आए ताकि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए? देखिए, जलसे, जुलूस, स्ट्रेटेजी वो अब हम बनाएंगे, क्योंकि कल कलाम को अगर कोई 9 मई होती है तो इल्जाम खान पे न धरा जाए कि खान के लिए हम जिम्मेदार होंगे किसी 9 मई के। गर्दन उतारनी है तो हमारी उतारो, क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो मैं बनाऊंगा। और न मैं खान से इसकी इजाजत लूंगा, क्योंकि कल कला को कहेगा कि खान ने यह कहा है कि आपने जनाब पंजाब में यह करना है। न कोई हम जलाओ गिराव करेंगे, हम आईन का इस्तेमाल करेंगे। इसके नतीजे में हम पे अगर जुल्म, तशद्दुद या जबर होता है तो इसका जो जवाब होगा उसका मैं जवाब दूंगा। पार्टी की क़यादत या खान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जनरल फैज से ख्वाब में हुआ होगा, अमली दुनिया में नहीं हुआ है। शुक्रिया। पंजाब में हम जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी ये है, पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया वॉरियर को कहना चाहता हूं, अब मोमेंटम बनाएं। पाकिस्तानियों को आपने तहर्रुक देना है, लोगों में मोहब्बत। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी आज शेर अफजल मरवत की इमरान खान से इंतहाई अहम मुलाकात। और मुलाकात में शेर अफजल मरवत ने खुलकर बताया कि खान ने उनको क्या ताकीद की। शेर अफजल मरवत का कहना था कि मैंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया, खान ने खड़े होकर मुझे गले लगाया और तमाम गिले शिकवे आज से दूर हो चुके हैं। इमरान खान काफ़ी देर तक मेरे कान में बातें करते रहे 22 अगस्त के जलसे और उसके अलावा बड़ा जो एहतजाज जिसे कहते हैं पूरे पाकिस्तान को मुतहर्रिक करवाना, ख़ास तौर पर तलबा को, उस हवाले से भी ताकीद की। नाज़रीन कराम, शेर अफजल मरवत का कहना था कि अब चूँकि हम लोग बाहर हैं, अब कोई भी ऐसा मामला होता है, कोई भी 9 मई वाला वाक़या होता है, खुदा न ख्वास्ता, तो उसके ज़िम्मेदार खान नहीं बल्कि हम होंगे। चूँकि खान तो इस वक्त पाबंद सलासिल है, तो हम ही लीड करेंगे लोगों को और आवाम को बहुत बड़ी तादाद में हम निकालेंगे। न सिर्फ KP से बल्कि पंजाब से भी आप लोगों को मुतहर्रिक करना शुरू कर देंगे। अब बहुत हो गया, खान की रिहाई का वक्त अब दूर नहीं।